سائرہ اور اس کا شوہر عمران ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ یہ گھر شہر کے شور سے دور ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا۔ گھر پرانا ضرور تھا مگر بہت ہی خوبصورت تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، کشادہ صحن اور اوپر ایک وسیع چھت۔ سائرہ کو یہ گھر پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گیا تھا، لیکن گھر میں آنے کے چند دن بعد عجیب باتیں شروع ہو گئیں۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی۔ پہلے دن سائرہ نے سوچا شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ دوسرے دن اس نے سوچا شاید کسی ہمسائے کی آواز ہو، لیکن جب یہی مسلسل سلسلہ راتوں تک جاری رہا تو اس کا خوف بڑھنے لگا۔ ایک رات اس نے موبائل میں وقت دیکھا، 11:59 تھے۔ وہ بے چینی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک گھڑی نے 12 بجائے اور اسی لمحے ٹھک 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 قدموں کی آواز شروع ہوگی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چھت پر چل رہا ہو۔ سائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً عمران کو جگایا، اٹھایا، پھر وہی آواز آ رہی ہے۔ عمران نے سستی سے آنکھیں کھولیں اور چند لمحے خاموشی سے سنتا رہا۔ اس بار آواز واقعی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چل رہا ہو۔ عمران نے ہمت کی اور ٹارچ اٹھائی۔ آج دیکھتے ہیں آخر کون ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اوپر جا رہے تھے آواز مزید واضح ہوتی جا رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی جیسے ہی وہ چھت کے دروازے تک پہنچے آواز اچانک بند ہو گئی۔ عمران نے دروازہ کھولا۔ چھت پر مکمل خاموشی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا چل رہی تھی مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دونوں نے پوری چھت چھان ماری، پانی کی ٹینکی کے پیچھے بھی دیکھا، دیواروں کے پاس بھی دیکھا، لیکن کوئی نہیں ملا۔ دیکھا عمران بولا، کوئی نہیں ہے۔ سائرہ خاموش رہی، کیوں نہ کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہیں دور سے دیکھ رہا ہو۔ اگلی صبح عمران حسب معمول دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر چھت کی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہ فوراً رک گیا اور چند لمحے حیرت سے دیکھتا رہا۔ سیڑھیوں پر گیلے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، ایسے قدم جو اوپر کی طرف جا رہے تھے لیکن واپس نیچے آنے کے نشان موجود نہیں تھے۔ عمران کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ بھاگ کر سائرہ کے پاس آیا۔ اوپر چلو۔ ابھی جب دونوں نے وہ نشان دیکھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ رات کو نہ بارش ہوئی تھی نہ کسی نے پانی گرایا تھا۔ پھر یہ گیلے قدم آئے کہاں سے تھے؟ اسی دن شام کو پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون ان کے گھر آئی۔ ان کا نام رشیدہ بی بی تھا۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک بولی، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ کیا تمہیں رات کو چھت پر آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ یہ سنتے ہی سائرہ اور عمران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ رشیدہ بی بی نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ اس گھر میں رہتے تھے انہیں بھی یہی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ سائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بوڑھی عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ایک رات اس گھر کا مالک اچانک غائب ہو گیا تھا اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر سائرہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اصل خوفناک بات ابھی باقی تھی، کیونکہ اسی رات ٹھیک 12 بجے چھت پر قدموں کی آواز پہلے سے کئی زیادہ تیز سنائی دینے والی تھی۔
اب اس کہانی کا حصہ دوسرا شروع ہوتا ہے، مطلب کہ حصہ دوم۔ اس کہانی کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت ہی اچھی کہانی ہے جی۔ حصہ دوم، رشیدہ، مطلب کہ حصہ اس کہانی کا دوسرا پارٹ۔ رشیدہ بی بی کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سائرہ بار بار اس بوڑھی عورت کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اس گھر کا مالک اچانک غائب ہو گیا تھا، یہ جملہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لوگ پرانے گھروں کے بارے میں ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سائرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات کے 11:55 ہوئے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ جاگتے رہیں گے۔ اگر واقعہ کوئی چھت پر آتا ہے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ عمران نے ٹارچ، موبائل اور ایک لکڑی اپنے پاس رکھ لی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 12 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار قدموں کی آواز پہلے سے کئی زیادہ صاف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاگنے کی بجائے بہت اطمینان سے چل رہا ہو۔ عمران نے فوراً سائرہ کی طرف دیکھا۔ چلو، دونوں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آواز اب بہت بھی جاری تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا، آواز ایک دم بند ہو گئی۔ چھت پر ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک سائرہ کی نظر پانی کی ٹینکی کے پاس گئی۔ وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ زمین پر تازہ گیلے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ فرش پر چاک سے صرف ایک لفظ لکھا تھا، چلے جاؤ۔ سائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ عمران نے پوری چھت دیکھ ڈالی، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اسی لمحے چھت کے دروازے نے زور سے دھڑم کی آواز کے ساتھ خود ہی بند ہو گیا۔ دونوں گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھولا اور نیچے آ گئے۔ اس رات دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی عمران نے فیصلہ کیا کہ آج وہ چھت پر ایک کیمرہ لگائے گا۔ اگر کوئی آتا ہے تو آج رات وہ کیمرے میں ضرور قید ہوگا۔ اسی شام اس نے کیمرہ لگا دیا۔ اب دونوں بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ آج آخر وہ راز سامنے آ ہی جائے گا کہ ہر رات ٹھیک 12 بجے چھت پر کون آتا ہے۔ حصہ 3 میں کیمرے میں قید ہونے والی حیران کن ویڈیو سب کچھ بدل دے گی۔ جی ہاں، اب اس کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اس کہانی کے بارے میں کچھ علم ہو جائے گا۔ جی، اب شروع کرتے ہیں اس کہانی کا تیسرا حصہ۔ اگلی رات عمران نے چھت کے ایک کونے میں کیمرہ لگا دیا۔ اس نے کیمرے کا رخ پوری چھت کی طرف کر دیا۔ پھر وہ اور سائرہ نیچے آ کر انتظار کرنے لگے۔
گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ 11:59۔ دونوں کی نظریں گھڑی پر تھی۔ جیسے ہی 12 بجے پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا، اور پھر ٹھک 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 وہی قدموں کی آواز پہلے سے بھی زیادہ واضح سنائی دینے لگی، مگر اس بار دونوں نے ہمت نہیں کی۔ انہوں نے سوچا پہلے کیمرہ دیکھتے ہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد آواز اچانک بند ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی عمران نے بے صبری سے کیمرے کا میموری کارڈ نکالا۔ وہ اور سائرہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ویڈیو چلائی گئی۔ شروع کے چند منٹ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ ہوا چل رہی تھی، چھت خالی تھی۔ اچانک ٹھیک 12 بجے ویڈیو ہلکی ہلکی لرزنے لگی، جیسے کیمرہ خود بخود کانپ رہا ہو۔ پھر سائرہ اسکرین پر ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چھت کے ایک کونے سے چلتا ہوا پانی کی ٹینکی تک پہنچا۔ سائرہ نے حیرت سے کہا، چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ عمران نے ویڈیو روک کر بار بار زوم کیا، لیکن جتنا زوم کرتے اتنا ہی چہرہ دھندلا ہوتا جاتا۔ اچانک ویڈیو میں وہ سایہ رک گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کی انگلی سیدھی کیمرے کی طرف تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ پھر ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ آخری 5 منٹ مکمل سیاہ تھے۔ نہ تصویر، نہ آواز، صرف ایک عجیب سی سرسراہٹ۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دونوں ڈر گئے۔ عمران نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک پرانی زنگ آلود چابی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو چھت پر بنی بند کوٹلی کھولو۔ سائرہ حیران رہ گئی۔ بند کوٹلی؟ وہ دونوں فوراً چھت پر گئے۔ پانی کی ٹینکی کے پیچھے واقعی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جسے انہوں نے پہلے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر موٹا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ عمران نے وہی چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالے میں ڈالی۔ چابی آسانی سے گھوم گئی، جیسے وہ اسی تالے کے لیے بنی ہو۔ جیسے ہی دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز سا جھونکا باہر آیا، اور اندھیرے میں کسی کے آہستہ آہستہ سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ دونوں وہیں ساکت کھڑے ہو گئے۔ آخر اس بند کوٹلی میں کون تھا؟ یہ 30 کہانی کا حصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اب کہانی کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ 4۔ حصہ 4۔ عمران نے کانپتے ہاتھوں سے کوٹلی کا دروازہ مکمل کھول دیا۔ اتنا گہرا اندھیرا کہ ٹارچ کی روشنی بھی پوری طرح اندر نہیں جا رہی تھی۔ سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، واپس چلتے ہیں۔ مگر عمران اب سچ جاننا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ کوٹلی بہت چھوٹی تھی۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے تھے، اور ہر طرف گرد ہی جمی ہوئی تھی۔ اچانک سائرہ کی نظر ایک پرانی لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ صندوق پر موٹا سا تالا لگا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی، وہی چابی اس تالے میں بھی فٹ آ گئی۔ تالا کھلا تو دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ صندوق کے اندر پرانے کپڑے، چند زرد پڑی ہوئی تصویریں اور ایک موٹی سی ڈائری رکھی تھی۔ عمران نے ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا،
اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اب وہ تمہارے پیچھے بھی آ چکا ہے۔ سائرہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ عمران نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس میں لکھا تھا، ہر رات ٹھیک 12 بجے وہ چھت پر آتا ہے، لیکن اسے کبھی آواز مت دینا اور نہ ہی اس کے پیچھے جانا۔ اچانک نیچے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت نیچے کون ہو سکتا ہے؟ عمران فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی وہ نیچے پہنچا پورا صحن خالی تھا۔ واپس اوپر آیا تو سائرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ عمران ابھی اس ڈائری کے صفحے خود بخود پلٹے ہیں۔ عمران نے ڈائری کی طرف دیکھا۔ واقعی اب ایک نیا صفحہ کھلا ہوا تھا اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، آج رات وہ پہلی بار تمہیں نظر آئے گا۔ یہ پڑھتے ہی دور کسی گھڑی نے 12 بجانے کا اعلان کیا اور اسی لمحے چھت پر پھر سے قدموں کی آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار یہ آواز پہلے سے بھی زیادہ قریب تھی، جیسے کوئی کوٹھری کے دروازے کے بالکل باہر آ کر رک گیا ہو۔ اس کہانی کا باقی حصہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبائیں تاکہ ویڈیو جلدی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں تک یہ کہانی کا باقی حصہ پہنچے، بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ کہانی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔